بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ زہد ان کا خاصہ تھا۔ زہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات، مال، پیسہ اور عہدے اور منصب کی طرف انسان کی اتنی زیادہ توجہ نہیں ہوتی۔ زیادہ تر اس کی فکر آخرت کی فکر ہوتی ہے اور زیادہ تر فکر اس کی روحانیت پر مرکوز ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی جب زہد کا اور دنیا سے بے رغبتی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بس سارا کچھ چھوڑ کر جنگلات میں نکل جانا، غاروں میں چھپ جانا، روح پوش ہو جانا اور صرف اللہ اللہ کرنا، اور باقی جو دین اسلام کے اہم ترین جو ہیں وہ ارکان ہیں اور دین اسلام کے اہم ترین جو عبادات ہیں ان کو یکسر طور پہ چھوڑ دینا، یہ زہد سمجھا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے زاہد نہیں تھے کہ وہ دین اس عبادت کے پیچھے دین اسلام کی باقی جو ذمہ داریاں ہیں اور باقی جو احکام و فرائض ہیں ان سے وہ بالکل بیگانہ ہو گئے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان مجاہد بھی تھے اور بڑے بہادر جنگجو بھی تھے، اور کئی غزوات میں اور جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے اور بڑی بہادری کا وہاں پہ جو ہے وہ اپنا لوہا منوایا ہے۔ غزوہ تبوک میں بھی یہ شامل ہوئے ہیں، جہاں کا واقعہ مشہور ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کی سواری بڑی سست رفتار تھی، اونٹنی ان کی دبلی پتلی تھی، لاغر تھی، لیکن اس کے باوجود غزوہ تبوک میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ غزوہ بنی مستلق میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے، فتح مکہ کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یعنی کہ میدان جنگ میں بھی یہ تھے، میدان کارزار کے بھی مجاہد تھے، اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر یہ تلواروں میں، نیزوں میں اور تیروں کی بارش میں جو ہے وہ میدان جنگ میں جا کے اپنے آپ کو قتال کے لیے، جہاد کے لیے پیش کیا کرتے تھے، تو لہٰذا یہ مجاہد بھی تھے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو بندہ زیادہ نیک ہو جاتا ہے اور زیادہ اس کی آخرت کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، وہ صرف اپنے اندر ہی اتنا ڈوب جاتا ہے اور اپنے اندر ہی اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کو یکسر طور پہ نظر انداز کر دیتا ہے، لوگوں کی اصلاح کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی، وہ کہتا ہے کہ صرف میں اپنی اصلاح پر ہی توجہ رکھوں۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم الشان داعی بھی تھے، لوگوں کی بھی فکر کیا کرتے تھے، بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ان کے بارے میں یہ لکھا ہے قوالا بالحق کی، کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہنے والے تھے، اور اس راستے میں اور حق بات کہتے ہوئے کسی کی ملامت سے جو ہے وہ بالکل نہیں ڈرا کرتے تھے۔ آپ کو جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اتنے عظیم داعی تھے کہ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے، تو دوبارہ جب یہ اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں، اپنی بستی میں جاتے ہیں، تو وہاں اپنے بھائی انیس کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، ان کے بھائی بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر یہ دونوں بھائی مل کر اپنی والدہ محترمہ کے پاس گئے، ان کو جا کے دعوت دی، ان کی والدہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ پھر یہ تینوں مل کر، سیدنا ابو ذر غفاری، ان کے بھائی، ان کی والدہ، یہ تینوں مل کر اپنے قبیلے غفار کی طرف جاتے ہیں اور دیگر خاندانوں کی طرف جاتے ہیں، دیگر گھرانوں کی طرف جاتے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو آدھے قبیلے نے ان کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا، اور بقیہ نے کہا کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوں گے ہم تب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو پھر یہی ہوا کہ آدھا قبیلہ ان کی دعوت میں مسلمان ہو گیا۔ پھر جب باقی جو آدھا قبیلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تو باقی آدھا قبیلہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلم قبیلہ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کو دعا دی، غفار غفر اللہ لہا و اسلم سالمہ اللہ، کہ غفار قبیلہ اللہ تعالیٰ اس قبیلے کی بخشش فرمائے، اور اسلم قبیلہ اللہ تعالیٰ اس قبیلے کو سلامت رکھے۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی سٹرگل تھی، بہت بڑی کوشش تھی کہ اپنی فیملی ممبر کو انہوں نے مسلمان کیا، ان کو دعوت پیش کی، اور اپنے خاندان کے اسلام لانے کا یہ ذریعہ بنے۔ تو لہٰذا زاہد ہونے کا یا متورع ہونے کا، دنیا سے بے رغبت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے بگاڑ پہ چھوڑ کے ویسے ہی کنارہ کشی اختیار کر جائیں، لوگوں کی اصلاح کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو آپ تقوی کے خلاف سمجھیں یا آپ زہد کے خلاف سمجھیں۔
اصل میں یہی زہد ہے، یہی تقوی ہے کہ دنیا سے بے رغبت رہتے ہوئے انسان لوگوں کو بھی دنیا کی حقیقت بتائے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ایز اے مسلمان آپ پر عائد ہوتی ہیں آپ ان کو بہترین طریقے سے ادا کریں۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زاہد انسان تھے، مجاہد انسان تھے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام پوری جرت کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ پر کیا کرتے تھے۔